آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا اور شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ایسے میں ایک بندے کا نام اعمال تولا جاتا ہوگا، نام اعمال بندے فرشتے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم ادھر سے تشریف لائے ہیں، مصطفیٰ کریم فرشتوں سے کہیں گے کیا ہوا، اس بندے کو کہاں لے کر جایا جا رہا ہے، اور مصطفیٰ کریم کی نگاہ جس کے اوپر اٹھ گئی اس کا کام بن گیا، وہ نگاہ عنایت جس پر اٹھ گئی اس کا کام بن گیا۔ مصطفیٰ کریم سے فرشتے عرض کریں گے حضور اس کا نام اعمال تولا جا چکا ہے، اس کی نیکیاں کم ہے برائیاں زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے حکم ہو گیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرمائیں ذرا میری نگاہ کے سامنے میری اس غلام میری خادم کا میری اس امتی کا ذرا میری نگاہوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے نام اعمال تول دیا جائے، ایک مرتبہ پھر سے نام اعمال تول دیا جائے۔ آقا اگر کہہ دے تو پھر کسی کے اندر لا کی مجال نہیں ہے، نہ کر ہی نہیں سکتا۔ جنت میں بھی ان کی چلنے والی ہے، محشر میں بھی ان کی چلنے والی ہے، دنیا میں تو میرے آقا نے جو فرما دیا وہ 100% ہو رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے حضور جب آپ نے کہہ دیا تو پھر آپ کے کہنے کے مطابق اس بندے کا عمل پھر سے تولا جائے گا۔ فرشتے آئیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اس بندے کا نام اعمال پھر سے تولا جائے گا۔ اللہ اللہ نام اعمال تولا جا رہا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم اپنی جیب مبارک سے ایک پرچہ نکالیں گے، پرچہ نکالنے کے بعد وہ پرچہ ہمارے اور آپ کے آقا، وہ آقا جن کی میلاد منا رہے ہیں، وہ آقا جن کی میلاد کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں، اور کیا پتا کوئی بعید نہیں ہم میں سے کوئی وہ بندہ ہو جس کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں کہ اس کا نام اعمال پھر سے تولا جائے۔ مصطفیٰ کریم نے پرچہ نکالنے کے بعد اس کے نیکیوں کے پلڑے پکڑ دیں گے، ابھی تک جس کی نیکیاں کم تھی اور جس کو جہنم میں لے کر جایا جا رہا تھا، مصطفیٰ کریم نے وہ پرچہ کیا رکھا، نیکیاں بھاری ہو گئی۔ میرے آقا نے ساتھ بتایا اب کیا کہتے ہیں، اے فرشتوں اب اس کے بارے میں کیا حکم ہونا چاہیے؟ فرشتے کہیں گے مولا آقا اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہو اس کو جنت میں ڈالا جائے۔ یا رسول اللہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی اس کو جنت میں دیا جائے گا، اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ اور میرے امام نے فرمایا، میرے امام نے فرمایا جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، مصطفیٰ کی نگاہ عنایت پہ لاکھوں بنا، مصطفیٰ کی نگاہ عنایت پہ لاکھوں بنا، اس کو جنت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا۔ اب وہ بندہ مڑ کر آقا کو دور نہیں رہا ہوگا، مولا کریم میرے آقا میرے سرور اللہ کے سب سے پیارے نبی، میں تو بڑا گنہگار تھا، میں تو بڑا سیاکار تھا، میں نے نیکیاں کی تھی لیکن نیکیاں اتنی نہیں تھی، میں تو جہنمی ہونے جا رہا تھا، میرے آقا بتا دیا جائے وہ کون سا عمل ہے جو میرے کام آ گیا ہے۔ حضور آپ نے پرچہ رکھا، پرچہ رکھنے کی بنیاد پر کائنات کے اگلے بڑوں سے میری نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ یا رسول اللہ بتا دیا جائے پرچے کے اندر کیا تھا؟ مجھ نبی کا نام محبت سے لگا تھا، اس پرچے میں کوئی اور چیز نہیں ہے، میرے نبی کا نام تم نے محبت سے لیا، یہ محبت سے نام لینا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ ایک نام محبت لینے کے لیے کائنات میں جنت کا بھروانا شاید ہے۔ جس نے عید میلاد النبی بس لے آیا ہے، اس محبت اس محبت پیار محبت پیار محبت کسی کی تجوانی بن کے شاید نے کہا جس کو میں ابھی آپ کے سامنے شیر کی صورت میں پیش کیا ہوں، پھر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس حدیث کو آپ نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ شیر ملاحظہ فرمائے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ شاید کہنا ہے صلی اللہ نام محمد صلی اللہ کیا پیارا نام اللہ کیا پیارا نام اللہ اللہ
नामों के रखने वालों पर, इस नामों के रखने वालों पर दोज़ख है हराम अल्लाह अल्लाह, नामों के रखने वालों पर। और ये शेर बतौर खास मुलाजा करना है, अल्लाह अल्लाह मेरे और आपके आका को जिनकी मिलाद हम मना रहे हैं, दुनिया के लोग नॉर्मल समझते होंगे, लेकिन हम तो ये जानते हैं इमाम अहले सुन्नत ने हमारी रहनुमाई करते हुए इरशाद फरमाया था, खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। आम लोगों में जो अफजल तरीन लोग हैं उनको मेरे इमाम ने फरमाया वो औलियाए किराम की जात है, और फिर औलियाए किराम के ऊपर अंबियाए किराम की जात है, और तमाम नबियों में सबसे अफजल व आला जिसकी जात है वो कोई और नहीं है, वो वही है जिनकी मिलाद हमारा रहे हैं, वो वही है जिनको सतारे अंबिया कहते हैं, वो वही है जिनको जिब्रील भी सलाम करते नजर आ रहे हैं। अब जरा सा ये शेर मुलाजा आ रहा है, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। शायद नदियों के इमाम अल्लाह अल्लाह, क्या है मेरे आका की नदियों के इमाम अल्लाह अल्लाह। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैं बोल रहा हूँ आप सुन ले, एक कहने वाला कह दे कि नबी ने तमाम नबियों की इमामत कैसे पाली और कैसे वो तमाम नबियों के इमाम बन गए। आपको तारीफ पता है, रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने मेराज जैसी नेमत अता फरमाई, और जब मेराज में हमारे और आपके आका जाने लगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप अपने दिल के दरीचे में इस बात को रख ले, हमारे और आपके आका डायरेक्ट आसमान की तरफ नहीं गए, बल्कि बैतुल मुक़द्दस में आपको लेकर जाया गया, और बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं बैतुल मुक़द्दस में पहुंचा हूं, मैं क्या देखता हूं, मुझसे पहले तमाम के तमाम अंबियाए किराम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सब के सब अंबिया मौजूद है। हजरत आदम भी मौजूद है, हजरत इब्राहीम भी मौजूद है, हजरत नूह भी मौजूद है, हजरत मूसा भी मौजूद है, हजरत ईसा भी मौजूद है, तमाम के तमाम अंबियाए किराम मौजूद है, और किसी का इंतजार हो रहा है, किसी का इंतजार हो रहा है, तमाम के तमाम अंबिया किसी का वेट कर रहे हैं। मौला वो कौन है? वो आमिना का लाल है और हजरत अब्दुल्लाह का आंखों का तारा है। मेरे आका पहुंचे हैं, मेरे आका ने तमाम नबियों की इमामत फरमाई। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हम कह दे रहे हैं कि हमारे और आपके आका तमाम नबियों के इमाम, बल्कि रब्बे कायनात ने इस वाक़े के ज़िम्न में हमको ये बतला दिया। कहने वाले तो कहते हैं अंबियाए किराम मर गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कहने वाले जालिम ने कहा था नबी करीम भी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन जरा वाक़े मेराज की खूबी को देखिए, तुम एक नबी के बारे में कह रहे थे और वाक़े मेराज से ये साबित हुआ एक नहीं बल्कि रब्बे कायनात ने तमाम अंबिया किराम को जिंदगी अता फरमाई है। रब्बे कायनात के महबूब ने इरशाद फरमाया था इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसादुल अंबिया अन तअकुल अजसादुल अंबिया और नबीयुल्लाह है। लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, और हदीस देखें अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया रब्बे कायनात ने जमीन के ऊपर ये हराम कर दिया है कि जमीन अंबिया किराम के जसदे अतहर को खाए, अंबिया किराम के जिस्म अनवर को खाए। नबी के जिस्म को कोई मिट्टी खा ही नहीं सकती, कोई मिट्टी खा ही नहीं सकती। आगे आका इरशाद फरमाते हैं वो नबीउल्लाह हज्जुल जुल्दा, तमाम के तमाम अंबिया अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है और उनको अल्लाह की तरफ से रिज़्क दिया जाता है। किसी की तर्जुमानी करते हुए रही के ताजदार ने इरशाद फरमाया था तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा। मेरे चश्मे आलम से, मेरे चश्मे आलम से कभी
اب ذرا سا آپ توجہ اپنی اس طرف مبذول کریں. آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ لطف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا. اور کیوں تازہ نہ ہو؟ ہم اور آپ کسی دنیا دار کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ رب کے محبوب اور پوری کائنات کے تاجدار کی بات کر رہے ہیں. اور جب بات آقا کی ہو تو سنی مسلمانوں کا چہرہ کھلا کھلا نظر آتا ہے. اور کیوں نہ ہو؟ مسلمان جب اپنے نبی کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے اور اس کا چہرہ گلاب کی طرح نظر آتا ہے. اللہ میرے اور آپ کے آقا نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اللہ کسی نے بھی رب کائنات کو کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے دکھا دے، اپنا جلوہ دکھا دے. مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. مولا تو نے مجھے کلیم بنایا ہے. مولا تو مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں. مولا حجاب اٹھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کائنات نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ پاؤ گے، تمہارے اندر وہ طاقت وہ طاقت وہ قوت نہیں رکھی گئی ہے. مولا تجھے کون دیکھے گا؟ مولا تجھے کون دیکھے گا؟ اللہ اللہ میرے رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تم بھی نہیں دیکھو گے، اے عیسیٰ تم بھی نہیں دیکھو گے. دنیا کا کوئی نبی دنیا میں رہتے ہوئے میری زیارت نہیں کرے گا. ہاں آمینہ کا لال آئے گا، تمام کائنات میں جو سب سے افضل و اعلیٰ بن کے آئے گا اس کو دنیا میں رہتے ہوئے میری زیارت نصیب ہوگی. رب کائنات نے اپنی زیارت سے ہمارے اور آپ کے آقا کو مشرف فرمایا. اللہ اللہ اب جب آپ سمجھ گئے ہیں آقا کا مقام یہ ہے تو پھر آپ دیکھتے جائیے. شاید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو متعین کرتے ہوئے کچھ یوں کہا ہے، آپ سنتے جائیں ایمان تازہ کرتے جائیں. شاید میں کہا ہے محمد صلی اللہ کیا شان ہے میرے آقا کی، نبیوں کے امام اللہ اللہ. سن کے بولے اپنے اندر بیداری پیدا کرے. مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یہاں وہاں جا کے اپنے سر کو پٹ کے، ہمارا سر اگر جھکتا ہے تو رب کائنات کی بارگاہ میں جھکتا ہے، ہمارا دل جھکتا ہے تو رب محبوب سرور کائنات کی بارگاہ میں جھکتا ہے. شاید کہتا ہے کیا شان ہے میرے آقا کی، نبیوں کے امام اللہ اللہ. کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا شان ہے میرے آقا کی، نبیوں کے امام اللہ اللہ. کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا شان ہے میرے آقا کی، نبیوں کے امام اللہ اللہ، نبیوں کے امام اللہ اللہ. جبریل آمین کرتے ہیں، جبریل آمین کرتے ہیں، جبریل آمین کرتے ہیں. جھک جھک کے سلام اللہ، جبریل جشن نبی مسلک اعلیٰ ہے، کرتے ہیں. جھک جھک کے سلام اللہ اللہ. آپ سنی مسلمان، خوش عقیدہ مسلمان، ذرا آپ اپنے لیے بھی ایک شعر دیکھیں تازہ تازہ. میلاد مناتے ہیں ان کی، میلاد مناتے ہیں ان کی، ہم پر ہے کرم یہ مولا کا.
یار آپ میلاد منا رہے ہیں اور خاموشی نہیں چلے گی. میلاد مناتے ہیں ان کی رب کا ہے کرم ہم سب پہ آیا. میلاد مناتے ہیں ان کی رب کا ہے کرم سب پر ہی آیا. رب کا ہے کرم سب پر ہی یہاں. دنیا میں ہونا ہے, دنیا میں ہونا ہے. ہم سب پر انعام اللہ اللہ. دنیا میں ہونا ہے, دنیا میں ہونا ہے. اللہ امام اللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, رب کائنات انہیں بڑے مرتبہ عطا فرماتا ہے, ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بلند کر دیا کرتا ہے. اب آپ سوچیں تو صحیح, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندے مومن مجھ نبی کو یاد کرتا ہے, سوچیں تو صحیح, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندے مومن مجھ نبی کو یاد کرتا ہے تو میں اس امتی کو یاد کرتا ہوں, اس بندے کو یاد کرتا ہوں. آپ اپنے نصیبے پر قربان جائے, آپ گنہگار ہو سکتے ہیں, سیاہکار ہو سکتے ہیں, بدکار ہو سکتے ہیں, لیکن نبی کی وفاداری ہے. آپ نے نبی کی محفل سجائی, نبی کی محبت کی بنیاد پر آپ نے نبی کی محبت میں آپ نے نبی کی محفل میلاد سجائی. اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ہم نبی کو یاد کر رہے ہیں, نبی ہم کو یاد کر رہے ہیں, نبی ہم کو یاد کر رہے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کچھ فرشتے وہ ہیں جو دنیا بھر میں گشت کرتے رہتے ہیں, دنیا بھر میں پھرتے رہتے ہیں, جہاں مجھ محمد کا نام لیا جاتا ہے, جہاں آمینہ کے لال کا نام لیا جاتا ہے, جہاں درود و سلام کا نظرہ پیش کیا جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ صلاۃ و سلام میری بارگاہ میں لا کر پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, شہر بھدوہی کے قریب میں, کفیتی کے قریب میں ایک گاؤں ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے, چند لوگ وہاں جمع تھے, مولا وہاں پر چند لوگ جمع ہو کر آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں. اللہ اللہ, وہ فرشتے صرف یہ نہیں بتاتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے, بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ان میں رہنے والوں میں ایک مولانا محبوب تھے, ان میں رہنے والوں میں کوئی سلمان تھے, ان میں رہنے والوں میں کوئی اور دوسرے تھے. آپ کا نام, آپ کے بھائی کا نام, آپ کے خاندان کے ساتھ, آپ کے گاؤں کے ساتھ اللہ اللہ آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. ہماری کیا بساط تھی, ہماری کیا اوقات تھی, ہماری کیا حیثیت تھی, ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن محفل میلاد میں آنے کی بنیاد پر رسول پاک کا ذکر کرنے کی بنیاد پر رب کائنات نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا کہ آج ہمارا ذکر کسی ایرے غیرے کی بارگاہ میں نہیں ہو رہا, بلکہ آمینہ کے لال کی بارگاہ میں ہو رہا ہے, رب کے کائنات کی بارگاہ میں ہو رہا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگی سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگی سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور میرے امام نے تو حد ہی کر دی, ارشاد فرمایا جس کو جو ملتا ہے نبی سے ملتا ہے, کسی کو رسالت, کسی کو نبوت, کسی کو ولایت. ہم عام آدمیوں کو اسلام کی دولت مل رہی ہے تو نبی سے مل رہی ہے. امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھا چمک اس سے پاتے ہیں یا رسول اللہ سب پانے والے, چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, یہ رحمت کے بادل دیکھ دیکھ کے نہیں برستے یہ فلاں گنہگار ہے, یہ فلاں سیاہکار ہے, یہ فلاں نیک بندہ ہے, اس پر برس جائے. فرماتے ہیں اے اللہ جب تیری رحمت کے بادل برس رہے ہیں تو یہ نہ دیکھا جائے اس دھرتی پر کوئی بہت نیک بندہ ہے, کوئی اللہ کا ولی ہے, کوئی مقرب ہے, اس کے اوپر یہ رحمت کی بارش ہے, یہ نہ دیکھا جائے. کہتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ہم بدوں پر بھی برسا دے, بدوں پر بھی برسا دے. اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا,
کہاں تو نے دیکھے ہیں چدرانے والے؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ رسول پاک کی ذات کو ایسے ہی سمجھ رکھا ہے؟ ارے رسول پاک کی ذات کا عالم تو یہ ہے کہ رب کائنات کے ان کا ذکر ہزار سال پہلے بلکہ کروڑہ کروڑ سال پہلے جب دنیا نہ بنی تھی، زمانہ نہ بنا تھا، حضرت آدم نہ بنے تھے، حضرت موسیٰ عیسیٰ ابراہیم کوئی نبی نہ بنا تھا، رب کائنات نے اپنے محبوب کا ذکر اس وقت کیا تھا جب ہم اور آپ بھی موجود نہیں تھے۔ اٹھاؤ قرآن مقدس کی آیت کریمہ 30ویں پارے کی 19ویں پیج کی آخری آیت کریمہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ابھی دنیا بنائی نہیں گئی ہے، دنیا بنانے کی تیاری چل رہی ہے، ابھی روحوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کا وجود دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ہمارا جسم ہے اور جسم کے اندر جان ہے۔ ابھی جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں ہے ہم اس جسم کو لے جا کر قبر میں ڈال دیتے ہیں، لیکن جب تک جان ہے تب تک ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروا رہے ہیں، معالجہ کروا رہے ہیں تاکہ آدمی صحیح ہو جائے۔ روح نکل گئی، معاملہ ختم ہو گیا، رب کائنات کی بارگاہ میں رب کی رحمت کے ساتھ اس بندے کو حاضر کر دیا گیا۔ روح نکلی تو جان نکلی۔ اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے اس عالم میں یاد فرمایا، وہ عالم عالم ارواح ہے، ابھی کوئی پیدا نہیں کیا گیا تھا، اور مصطفیٰ کریم کا ذکر انبیاء کرام کی جماعت میں ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ بھی وہاں موجود تھے، ہماری روحیں وہاں موجود تھی۔ قرآن کہتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے انبیاء کرام تم دیکھو تم سے خطاب بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ نہیں، بالکل ڈائریکٹ ہے۔ اے انبیاء کرام تم کو سننا ہے، ہم بھی پیچھے تھے۔ رب کائنات کا ارشاد ہے دیکھو دنیا بنائی جائے گی، دنیا بنائے جانے کے بعد تم کو کلیم، تم کو صفی، تم کو خلیل اور تمہیں ذبیح بنا کر بھیجا جائے گا۔ لیکن سن لو سب کے آخر میں میرے پیارے نبی، میرے پیارے پیغمبر آئیں گے، تم سب کو مل کر ان کی اطاعت کرنی ہوگی، ان کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ دنیا نہیں بنائی گئی اور رسول پاک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب دنیا نہیں بنائی گئی رسول پاک کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جب ہم اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت کا دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک ذات اس وقت موجود ہوگی، وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، رب کائنات کی ذات ہوگی۔ رب کائنات کا معاملہ ہے اللہ رب العزت اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے۔ جب کوئی بھی نہیں رہے گا تب بھی رب کائنات اپنے محبوب پر درود بھیجے گا۔ اللہ پتہ نہیں چلا جب دنیا نہیں بنی تھی تب بھی حضور کا تذکرہ، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی حضور کا تذکرہ۔ بیس کا عالم یہ عالم دنیا ہے، اس میں رسول کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے؟ اسی وجہ سے خوش عقیدہ سنی مسلمان دنیا کے تو کونے میں آج پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیں، آپ آج موبائل پر دیکھ کر پوری دنیا کا جائزہ لے لیں۔ میں نے مصر میں دیکھا، میں نے اور دوسری کنٹریز میں دیکھا، سعودیہ کے اندر دیکھا، وہ سعودی جو اس میلاد کو بدعت کہتے نہیں تھکتے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ جب حضور کی ولادت کا وقت آتا ہے، خاص طور سے آج کا دن، تو حضور کے روضہ انور پر، حضور کے روضہ اطہر پر دنیا بھر کے سنی مسلمان جمع ہو کر وہی ترانہ اور وہی سلام پڑھتے ہیں جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اور ہم تو اس وقت ہو گئی میرے اور آپ کے رضا کا کلام، میرے اور آپ کے رضا کا مقبول سلام بھی رسول پاک کی بارگاہ میں پڑھا جاتا ہے۔ آج دنیا سے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں، ہم نے امریکہ کا دورہ کیا، ہم نے لندن کو دیکھا، ہم نے فرانس کو دیکھا، الحمدللہ جہاں گیا ہو، جب نماز کے بعد صلاۃ و سلام کی باری آتی ہے، بولنے والا بندہ انگریزی میں بولتا ہے، لیکن جو سلام پڑھتا ہے تو مصطفیٰ جارے رحمت صلاۃ و سلام پڑھتا ہے۔ بولنے والا بندہ اس کی اپنی زبان ڈچ ہے، لیکن جو سلام پڑھتا ہے تو مصطفیٰ کا سلام پڑھتا ہے، مصطفیٰ جارے رحمت صلاۃ و سلام۔ بولنے والا بندہ فرینچ بولتا ہے، لیکن جو سلام پڑھ رہا ہے تو کوئی اور سلام نہیں پڑھ رہا ہے، مصطفیٰ جارے رحمت صلاۃ و سلام سلام پڑھ رہا ہے۔ پتہ نہیں چلا مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے ایسا نہیں کہ ہندوستان کے زمین پر بھی پائے جائے گا، مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے اللہ کی قسم اس دنیا میں بھی موجود ہیں، اور آخرت میں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ میرے امام نے فرمایا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، ذرا زور سے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ ذکر میرا ذکر جاری رہے گا، جاری رہے گا، آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، اور جو میرا ذکر کر کے جائے گا اس کا ذکر بلند کر دیا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں تقریباً ملین بلین لوگ موجود ہیں، لیکن تذکرہ اگر ہوتا ہے تو حضور کے خادموں کا ہوتا ہے، تذکرہ اگر ہوتا ہے تو حضور کے غلاموں کا ہوتا ہے۔ حضور کا زمانہ کوئی ٹیکنالوجی کا زمانہ تو نہیں تھا، اس زمانے میں نہ تو کوئی واٹس ایپ تھا اور نہ تو کوئی چیٹ یا اسنیپ چیٹ یا کوئی اور دوسری سویدھا موجود تھی، لیکن آپ سوچو تو صحیح آج کے زمانے میں کوئی اگر تذکرہ کرتا ہے ہو سکتا ہے اس کا نام وقتی طور پر تھوڑے ہی وقت میں پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گا، لیکن بتاؤ تو صحیح مصطفیٰ کریم کے زمانے میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، مصطفیٰ کریم کے زمانے میں کوئی اس طرح کی سویدھا اور سہولت موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اپنے رسول کا، اپنے نبی کا تذکرہ اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ آپ کو گھر میں چلے جائیں، جنوب و شمال میں چلے جائیں، جہاں جہاں آپ کو زمین ملے گی، جہاں جہاں آپ کو آسمان ملے گا، وہاں وہاں آپ کو مصطفیٰ کے مداح ملیں گے، جو مصطفیٰ کا سراخانی کرنے والے ہیں۔ حضور کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا تھا، امام اہل سنت نے فرمایا تھا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے یا رسول اللہ، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر تو اللہ رب العزت نے بلند فرمایا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو مصطفیٰ کا ذکر تو مٹنے سے رہا، کوئی مٹاتے 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 مٹ جائے، لیکن مصطفیٰ کا ذکر نہیں مٹے گا۔ یار جو مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، مصطفیٰ کو جو یاد کرنے والے لوگ ہیں، ان کو مٹانا مشکل ہے، تو مصطفیٰ کو کیا مٹا پاؤ گے؟ مصطفیٰ کا ذکر سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا، تو آج پوری دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، عمر فاروق نے کیا، پوری دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، عثمان غنی نے کیا، پوری دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، مولا کائنات حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین کے بابا جان نے کیا، آج پوری دنیا ان کو یاد کر رہی ہے۔ یار یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں ایسے لوگ بھی جن کو دنیا میں کوئی عزت نہیں مل رہی تھی، کوئی وقار نہیں مل رہا تھا، جب انہوں نے مصطفیٰ کے ذکر کو اپنا طریقہ، اپنا خلیفہ بنا دیا، اپنا طریقہ بنا لیا، رب کائنات نے اس بندے کے ذکر کو بھی بلند کر دیا، اس بندے کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں حضرت بلال حبشی کو کون نہیں جانتا ہے؟ کالا کلوٹا غلام ہے، ایک تو غلام اس پر کالا، کوئی اس کو نہیں ہے پوچھنے والا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹیچمنٹ جب ہوئی ہے تو پھر وہی حضرت بلال ہم تمام امت مسلمہ کی آنکھوں کے تارا بن گئے، آنکھوں کے تارے بن گئے۔ اور عالم یہ ہے ذرا آپ دیکھیے تو صحیح، ایک وقت وہ تھا حضرت بلال حبشی کو تڑپایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، گھسیٹا جا رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کرایا، اور ایسے ہی نہیں اونے پونے میں بلکہ بڑی قیمت دے کر ان کو آزاد کرایا۔ آزاد کرانے کے بعد رسول پاک کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیا۔ حضرت بلال حبشی جو غلام تھے، غلام تھے، غلام تھے، ہاں غلام تھے، لیکن جب رسول پاک کی بارگاہ سے آتے ہو گیا، رسول پاک سے جب ان کا رشتہ جڑ گیا تو اب وہ رسول پاک کے غلام رہے، لیکن ہم تمام غلامان رسول کے سردار بنتے نظر آئے۔ عالم یہ ہو گیا ہے، عالم یہ ہو گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کر دی، مکہ فتح ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لے آئے۔ میرے اور آپ کے آقا نے اس غلام کا کتنا بڑا مرتبہ کر دیا، اور اس غلام کو جو مرتبہ ملا محبت رسول کی بنیاد پر ملا، عزت رسول کی بنیاد پر ملا، رسول پر جانثاری کی بنیاد پر ملا۔ میرے آقا نے حضرت بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پر کہاں چڑھایا؟ ذرا سب بولے کہاں، زور سے بولے، خانہ کعبہ پر چڑھا دیا۔
یار دنیا کا کوئی ایک بندہ تم دکھا دو، رسول پاک کے زمانے میں کوئی ایک بندہ دکھا دو جو خانے کعبہ پر چڑھایا گیا. Nobody, no one reached to this destination. کوئی بھی پہنچا ہی نہیں، کوئی بھی پہنچا نہیں اس مقام. لیکن آپ مصطفیٰ کریم سے جب حضرت بلال حبشی وہ جو غلام تھے مارے جا رہے تھے، تڑپائے جا رہے تھے اور ان کو گھسیٹا جا رہا تھا، لیکن جب غلامی محمد مل گئی ہے، رسول پاک کے غلام ہو گئے ہیں، تو عالم یہ ہے خانے کعبہ کی چھت پر حضرت بلال حبشی کو کسی اور نے نہیں، مصطفیٰ کریم نے چڑھا دیا. مصطفیٰ کریم نے چڑھانے کے بعد اب ارشاد فرمایا، اے بلال اذان دو. اے بلال، گویا اذان دینا دلانا میرے رسول کی سنت ہے، اور اذان کو مٹانے والے لوگ وقتی طور پر موجود ہیں. اللہ کی قسم ان کا وجود ختم ہو جائے گا لیکن دنیا سے کبھی اذان نہیں ہوگی. اور ایک تاریخ کی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے ذہن میں پوری دنیا کا نقشہ ہے اور آپ خریطہ عالم کو، گلوب کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے صبح ہوتی ہے ابتداءً، سب سے پہلے صبح ہوتی ہے انڈونیشیا کے علاقے میں فجر کی اذان وہاں ہو رہی ہے. انڈونیشیا سے پھر اور آگے بڑھیے ملیشیا میں، وہاں اذان ہو رہی ہے. انڈونیشیا میں فجر کی اذان ختم ہوتی ہے، وقت تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، اس کے بعد یہ سورج ملیشیا کی طرف آتا ہے، وہاں اذان شروع ہوتی ہے فجر کی. اس کے بعد یہ سورج اور آگے بڑھتا ہے، ہوتے ہوتے یہ اذان جو وہاں صبح کی ہو رہی تھی، پھر ہم اس وقت اور رات کے وقت میں تھے، 3 بج رہے تھے ہمارے یہاں، اور وہ اذان انڈونیشیا میں ہو رہی تھی. انڈونیشیا سے مالیشیا سے دوسرے ملک ہوتے ہوتے وہ پھر اذان ہندوستان میں پہنچ گئی، اور اذان ابھی فجر کی ہو رہی ہے. ہندوستان سے پاکستان سے پھر عراق سے پھر سعودیہ سے اور آگے بڑھیے مصر کی سرزمین پر، مصر سے آگے بڑھیے مراکش کی سرزمین پر، مراکش سے آگے بڑھیے جزائر کی سرزمین پر، اس کے بعد تونسیا کی سرزمین پر. ایسے ہوتے 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 اور آگے بڑھتے جائیے، 7 سمندر پار ہو جائیے. یہ اذان جو فجر کی آپ نے شروع کی تھی انڈونیشیا سے، وہی اذان ابھی چل رہی ہے فجر کی. اور ہمارے یہاں فجر کا وقت نہیں رہا، ہم تو دن کے 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، لیکن یہی اذان فجر کی اب امریکہ میں سنائی دے رہی ہے. یار تم ایک اذان کو روکنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، رب کائنات نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ پوری کائنات میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے. اور اذان میں جہاں ذکر خدا ہے وہی ذکر مصطفیٰ ہے. میرا خدا نے کہا مصطفیٰ کریم کا ذکر مٹایا ہی نہیں جا سکتا. ارے تم کیا مٹاؤ گے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ رب کائنات نے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ پوری کائنات میں ابھی فجر کی اذان پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہے، اور جب ظہر کی اذان انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے، پھر انڈونیشیا سے مالیشیا آگے بڑھتی ہے، تو پوری دنیا میں ظہر کی اذان ہو رہی ہے. اور کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی خطہ رسول پاک کے ذکر اذان سے خالی نہیں ہے. وہی بلال حبشی اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن کشمکش کا عالم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، حضور جنگ کے میدان میں تھا، اذان دینے کا وقت آیا، ہم نے خانے کعبہ کی طرف چہرہ کیا اور اذان دے دی تھی. مولا کریم ہم نے جنگ خندق میں، ہم نے تبوک کے اندر اور دوسرے مقامات پر جب اذان دیا ہوا تھا تو حضور ہم نے خانے کعبہ کی طرف چہرہ کر لیا تھا اور اذان دے دی تھی. لیکن آج بڑی کشمکش ہے، بڑی کشمکش ہے مولا. جب بھی اذان دیا خانے کعبہ کی طرف چہرہ کر کے دیا، لیکن یا رسول اللہ اس غلام کا مرتبہ آپ نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ آپ کا یہ غلام اذان دینے کے لیے خانے کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا ہے. لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اذان دینے کے لیے کس طرف چہرہ کیا جائے، کس طرف چہرے کے کر کے اذان دیا جائے. مصطفیٰ کریم نے ہماری فرمائے میرے اور آپ کے آقا مسکرا اٹھے، میرے آپ کے آقا مسکرا اٹھے اور ارشاد فرمایا، اے بلال، اے بلال، اے بلال، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے جہاں بھی لڑتے ہوئے اذان دیا تھا خانے کعبہ کی طرف چہرہ کر کے دیا تھا، آج تم خانے کعبہ کی چھت پہ ہو اور گھبرا رہے ہو. نہیں گھبراؤ نہیں، آج تم مصطفیٰ کریم کی طرف اپنا چہرہ پھیر دو، اذان دے دو. یہ اذان پوری دنیا میں مثالی اذان ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اعلی حضرت زندہ باد.
मिलादुन्नबी जिंदाबाद, ईद मिलादुन्नबी जिंदाबाद, हुजूर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आहा की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब तरफ अजान दिया, सब जगह से अजान दिया, खाने काबा की तरफ किया, लेकिन ऐ बिलाल आज खाने काबा की छत पर चढ़ रहे हो तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। किस तरफ चेहरा करोगे? खाने काबा तो तुम्हारे किसी सिंध में नहीं आएगा। हाँ, खाने काबा का काबा भी एक चीज है, खाने काबा का भी काबा रब कायनात ने बनाया है। मुस्तफा करीम की तरफ चेहरा करो, अजान दे दो, अजान मांगी जाएगी और ये अजान मिसाली अजान होगी। दुनिया में किसी और बंदे को ये शरफ नहीं हासिल है कि मुस्तफा करीम की तरफ चेहरा करके खाने काबा की छत पर चढ़ के अजान दे। मेरे इमाम ने खाने काबा का काबा बताते हुए इरशाद फरमाया, हाथ में आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाथियों आओ शहंशाह का रोजा देखो और काबा को देख चुके काबे का काबा देखो, काबा को देख चुके काबे का काबा देखो। मुस्तफा करीम ने बुलंद कर दिया मर्तबा हज़रत बिलाल हबशी का। यार बिलाल हबशी गुलाम थे और जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुलामी में गुजरा था, लेकिन जब गुलामी मुस्तफा तो उनका वकार कितना बुलंद हो गया, कितना बुलंद हो गया कि वो मोमिनों के दिलों की धड़कन बन गए हैं, मोमिनों के दिलों के धड़कन बन गए हैं। आज अगर पूरी दुनिया में किसी काले कुलीटों को कोई भी पुकारे और उसको बुरा भला कहे तो लोग चुप हो जाते हैं कि गुलाम है, काला कलूटा है, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, वसूख के साथ कहता हूँ, उन गुलामों के बाद अगर कोई हज़रत बिलाल की तरफ आंख उठाकर हज़रत बिलाल की शान में गुस्ताखी करे तो इस छोटी सी बस्ती का कोई भी बच्चा खड़ा हो जाएगा और कहेगा, ए जालिम तू होगा अपने वक्त का चाहे जितना बड़ा हो, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह मुझे ताकत दे, मुझे कुव्वत दे तो हज़रत बिलाल हबशी की शान में गुस्ताखी करने वाले को मैं चीर-फाड़ कर रख दूंगा, उसका कीमा बना दूंगा। यार जब बिलाल हबशी के गुस्ताखी को हमारा कोई बच्चा कबूल नहीं कर सकता, कोई कबूल नहीं कर सकता, तो फिर अगर कोई हुजूर पाक की बारगाह में, हुजूर पाक की बारगाह में गुस्ताखी के कलमात कहे तो फिर हमारा जैसा गुलाम, हम जैसा खादिम कैसे बर्दाश्त करता है? बल्कि हम तो ये कहेंगे, ये जान रसूल पाक का सदका है। अगर रसूल पाक के सदके में उन्हीं की राह में ये जान चली जाए, अल्लाह की कसम जान भी मेरा जान भी मेरा हो जाए। और जब बात आई है मोहब्बत रसूल की तो आप सुनते चले। यार रात के 12:30 बज रहे हैं, तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। बताओ तो सही, कोई मोहब्बत करने वाला ही होगा जो रात के 12:30 बजे बैठकर अपने नबी का जिक्र कर रहा है। ये ऐसी बात नहीं है, मोहब्बत है तभी आप बैठे हुए हैं। मैं समझ रहा हूँ आप सोच रहे होंगे मौलाना साहब आपके लिए पंखा लगा हुआ, आप पंखे की हवा खाते हुए बोल रहे हैं। हमारे तरफ पंखा भी नहीं लगा हुआ है लेकिन हम सुन रहे हैं। आपकी मोहब्बतों को सलाम है। हाँ हो सकता है कोई सोचे, लेकिन जो बोलने वाला होता है जरा उसको गर्मी भी लगती है, और हम आपको गर्मी भी दे रहे हैं, इश्क़ रसूल की गर्मी दे रहे हैं। यार जब 12:30 बजे रात में हम बैठकर मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, इसका सीधा और साफ का मतलब है कि मुस्तफा का जिक्र हमारी रगो रेशे में समाया हुआ है। रात को क्या हो, रात का तीसरा पहर भी आ जाए, सुबह का वक्त भी आ जाए, मुस्तफा करीम के दीवाने मुस्तफा का जिक्र करने से बात नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए कि नबी पाक का जिक्र होता रहा है और होता रहेगा। और उनको मिटाने वाले, उनके जिक्र को मिटाने वाले वो यूं समझ ले कि जिस तरह से हम कहते हैं ये मुंह और मसूल की दाल तुमसे नहीं हो सकता। यार हमारा कोई भी बंदा गया गुजरा हुआ, कोई भी ज़ईफ हो, बूढ़ा भी हो, अगर उसके सामने हुजूर की गुस्ताखी की जाए तो वो भी आंख की चिंगारी बन जाता है और कहता है ये जान रसूल पाक का सदका है। अगर रसूल पाक की बारगाह में जान जाए तो इस जान की मिराज हो जाती है। और ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे वास्ते सब कुवारा है।
تیرے واسطے سب دوبارہ قبول ہے۔ یار ہم رسول پاک کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، ولادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ رسول پاک کی ولادت کا جو سما ہے وہ بھی اپنے آپ میں نرالا ہے۔ حضرت آمنہ ہمارے اور آپ کے آقا کی والدہ فرماتی ہے، جس طرح سے عام ماؤں کو ولادت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، ولادت سے پہلے ہماری مائیں، ہماری بہنیں بڑی بڑی عزت والی ہے، بڑی وقار والی ہے اور بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ میں اپنی ماؤں اور اپنی بہنوں کو سلام کرتا ہوں، اللہ کی قسم ایک جھٹکا بچے کی ولادت کو جو وقت لگتا ہے وہ کسی موت سے کم نہیں ہوتا، لیکن یہ ہزاروں جھٹکے کھا کر اپنے لالوں کو پالتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، نہ درد محسوس ہوا، نہ ہی کوئی تکلیف محسوس ہوئی، اور میرے پیارے پیارے لال، میرے منع، میرے سونے رسول کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت کا سما سماعت کرے تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام ایمن ایک دوسری صحابیہ موجود تھی، وہ کہتی ہے جب حضور کی ولادت ہوئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف، یہ ناف پہلے سے کٹی ہوئی ہے، بولو آپ کی بیٹری ڈسچارج ہو گئی ہے، ڈسچارج ہو گئی ہے، ڈسچارج ہو گئی ہے تو پھر ہم ڈسچارج ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ذرا جھوم سے بولو، مچل کے بولے، یا نبی کے نام پر ایک بار کھڑے ہو جائے، سب لوگ کھڑے ہو جائے، نبی کے نام پہ کھڑے ہو جائیں، ہاں کھڑے ہو جائیں، ایک بار نعرہ لگائیں، نعرہ لگائیں، اب تشریف رکھیں، ذرا سا آپ کو بھی راحت مل جائے گی، آپ کو بھی راحت مل جائے گی۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح، حضور پاک کی ولادت کا وقت آیا، حضور پاک پیدا ہوئے، آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے، اللہ اللہ، آپ دنیا کے کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا اور سونوگرافی کرے گا تو بتائے گا سب کچھ طبیعت اچھی ہے، لیکن اگر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ناف یہ ناڑا بچے کے سر میں لپٹا ہوا ہے، بہت حالات ایسے ہوتے ہیں، تو پھر کشمکش کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کبھی ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، ٹھیک اس بچے کی ناف ہی کٹ گئی ہے، اگر کسی بچے کی ناف کٹ جائے، ناڑا کٹ جائے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کریم کا ناڑا کٹا ہوا ہے اور پیدا ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اللہ اللہ، یہ کیسی شان ہے ہمارے آقا کی، جہاں دنیا کے لوگ، دنیا کے بچے مر جاتے ہیں، وہاں رسول پاک زندگی کی لذتوں سے شاد۔ کہنے والا کہتا ہے نبی کی میلاد نہ مناؤ، نبی کی میلاد کا ذکر نہ کرو، یار ہم کیسے نہ ذکر کریں، ولادت کا ذکر تو ہماری فطرت میں شامل ہے۔ یار تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، تمہارے گھر میں بچی پیدا ہو، تم تو خوب مٹھائیاں بانٹتے ہو اور خوب کہتے ہو ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ یار جو تمام بچوں کی جان بن کر آیا ہو، بلکہ تمام رسولوں کا امام بن کر پیدا ہوا ہو، یار اس کی ولادت کیسے نہیں منائیں گے؟ یار نبی کی ولادت کا ذکر منانے والے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ آج کی تاریخ، آج آپ انٹرنیٹ پر جائیں سرچ کریں، آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ نعرہ اور سب سے زیادہ کس لفظ کو بولا گیا، سب سے زیادہ کس لفظ کو بولا گیا، تو شاید میرا یقین کہتا ہے سب سے زیادہ لفظ میلاد بولا گیا، لفظ میلاد بولا گیا ہوگا، اور سب سے زیادہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ میلاد نہ مناؤ، ارے نبی کی میلاد منانا رب کائنات کی بیان کردہ سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا قرآن میں نہیں ہے؟ رب کائنات نے ابھی بندوں کو پیدا نہیں کیا، آسمان پہ بھیجا نہیں، لیکن حضرت آدم کی ولادت کا ذکر فرمایا اور فرمایا میں اپنا ایک خلیفہ دنیا میں بنانا چاہتا ہوں، اس کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت آدم کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، اور حضرت آدم ہی نہیں بلکہ آگے بڑھیے آپ کو پتہ چلے گا رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
تسلیم کی ولادت سے لے کر جوانی سے لے کر شادی سے لے کر آپ کے معجزات تک کا ذکر فرمایا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، آپ کبھی بھی سورہ قصص جو 20ویں پارے کے اندر ہے اس سورہ قصص کا مطالعہ کریں۔ جب سورہ قصص کا آپ مطالعہ کرنا شروع کریں گے آپ پائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ملے گا۔ یار میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد تو پیدائش کو کہتے ہیں، میلاد وقت کو کہتے ہیں، میلاد جنم کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ملے گا۔ آگے آگے سورہ مریم اٹھا کر دیکھ لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی بہت انوکھا ہے، بہت انوکھا ہے۔ آپ کا کوئی باپ نہیں، رب کائنات کے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی ولادت کا ذکر ہے۔ حضرت مریم ایک چہار دیواری کے پیچھے جاتے ہیں، حضرت جبریل امین آتے ہیں اور حضرت مریم کے گریبان میں پھونک دیتے ہیں، نفخ کرتے ہیں، اور نفخ کرنے کا عالم یہ ہوتا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا 1900 ہو جاتی ہے، اور 1900 ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ ولادت بھی قرآن مقدس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تم کہہ رہے تھے کہ نبی کی ولادت کا ذکر کرنا حرام ہے، تم کہہ رہے تھے نبی کی ولادت کا ذکر کرنا حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ اگر نبی کی ولادت کا ذکر کرنا شرک ہوتا، کفر ہوتا تو اللہ کی قسم نہ تو حضرت آدم کی ولادت کا ذکر قرآن میں ملتا، نہ موسیٰ کی ولادت کا ذکر ملتا، بلکہ مجھے کہنے میں دیا جائے انبیاء کرام کی ولادت کا ذکر کرنا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہماری بات نہیں ہے، بلکہ رب کائنات کی بات ہے۔ رب کائنات اپنے انبیاء کرام کی ولادت کا ذکر کر رہا ہے اور یہ ذکر دے رہا ہے۔ اے میرے بندو، میں اپنے نبیوں کی ولادت کا ذکر کر کے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، اور جب بندے ہیں تو یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اور شرک کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو اللہ کے برابر کر دے یا اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ ہم تو نبی کی میلاد منا کر یہ درس دیتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا اللہ نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اور انہی سے یہ پورا سنسار، پوری دنیا جگمگا رہی ہے۔ اور مجھے کہنے دے رسول پاک کا ذکر کر کے ہم معطل ہوتے ہیں، اور جو رسول پاک کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ہم جب رسول کا ذکر کرتے ہیں وہ منہ چھپاتے نظر آتے ہیں، وہ منہ چھپاتے نظر آتے ہیں، وہ روتے نظر آتے ہیں، بلبلاتے نظر آتے ہیں۔ ولادت کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا ولادت کے حوالے سے۔ جب حضرت آدم کی ولادت کا ذکر ہوا نا، اور حضور پاک کی ولادت کا ذکر ہوا نا، اور جب اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ نازل فرمائی نا، یہ 3 مقامات بلکہ 4 مقامات ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ شیطان یہ ابلیس رونے لگا، گڑگڑانے لگا، دھڑکنے لگا، اور اس کی جان میں ایک عجب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، وہ رونے لگا۔ میری دماغ میں بڑی اچھی بات حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے ہیں۔ اور نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یار ابلیس رو رہا تھا، لیکن جو نبی کے غلام ہیں، جو نبی کے وفادار ہیں، نبی کی ولادت کا جب جب ذکر آتا ہے مسکراتے نظر آتے ہیں اور حضور پاک کی میلاد مناتے نظر آتے ہیں۔ آج حضور پاک کی ولادت کے کتنے 100 سال گزر چکے ہیں آپ کو پتا ہے؟ بہت مشہور ہے، 1500 سال گزر چکے۔ یار ہمارے یہاں گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو 1 سال 2 سال 10 سال 50 سال 70 سال 100 سال کے بعد وہ اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے، رب کی رحمت میں چلا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی ولادت کو یاد نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اس کی وفات کو یاد کیے رہتے ہیں، ولادت بھول جاتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کریم کا عالم الگ ہے، وہاں ان کی ایک
آن کے لیے وفات ہوئی، ایک آن کے لیے وفات ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے انہیں زندگی عطا فرمائی، ایسی زندگی عطا فرمائی وہ قبر انور میں بھی تشریف رکھتے ہوئے ہم کو ملاحظہ کر رہے ہیں، ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم کو ملاحظہ کر رہے ہیں، ہم کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ میں نے حدیث پیش کی نا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رب کائنات نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ زمین انبیاء کرام کے جسد کو کھائے۔ انبیاء کرام زندہ ہے، حضور زندہ ہے، 1500 سال پہلے حضور کی ولادت ہوتی ہے اور آج ہم 1500 سال بعد حضور پاک کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور مجھے کہنے دیا جائے، کسی نے امام اہل سنت سے پوچھا تھا